موت کے بعد تقسیم، ہڈیاں مٹی کھا جائے گی، مال وارث لے جائیں گے، روح ملک الموت لے جائے گا، گوشت کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے۔ اے ابن آدم، کوشش کرنا ایمان شیطان نہ لے جائے۔ اگر تمہیں سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ امیر شخص کوئی نہیں۔ مجھے بچپن کا وہ وقت کبھی نہیں بھولتا جب گھڑی کسی کے پاس اور وقت سب کے پاس ہوتا تھا۔ لوہے کو کوئی نہیں تباہ کر سکتا سوائے اس کے اپنے زنگ کے، اسی طرح کوئی بھی انسان کو کوئی تباہ نہیں کرتا، اس کی اپنی سوچ اسے تباہ کرتی ہے۔ غلط نمبر اور غلط نظریے کے اینک میں کوئی فرق نہیں، ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔ جسمانی امراض پرہیز سے جاتے ہیں اور روحانی امراض پرہیزگاری سے جاتے ہیں۔ کسی نے مٹکے سے پوچھا، تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا ماضی، حال اور مستقبل سب مٹی سے بنا ہو تو تکبر اور گرمی کس بات کی؟ شجرہ دیکھ کر نہیں بلکہ کردار کی بنا پر تعلق بنائے، کیونکہ رنگ و نسل دیکھ کر جانور پالا جاتا ہے اور انسان کی پہچان فقط کردار ہے۔ اپنی ماں اور بیوی دونوں کو بے پناہ عزت دو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ سانپ کو اگر پنجرے میں بھی رکھو گے تو کبوتر نہیں بنے گا۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کمظرف کو چاہے جتنی بھی عزت دو گے، وہ آپ کی قدر نہیں کرے گا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ کبھی کبھی زندگی اس جگہ پہنچتی ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں اور واپسی کا کوئی تصور نہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں دعاؤں سے، اور پھر کن فیکن سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ رات کو بغیر نماز کے سونے والوں، کبھی سوچا ہے کہ صبح آنکھ قبر میں کھلے گی تو کیا کرو گے؟ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ ہر صبح یہ نیت کر لیجئے کہ آج کا دن آنکھ، کان، زبان اور ہر عضو کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکی میں گزاروں گا۔ کام کرنے سے 3 برائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے: بوریت، گناہ، غربت۔ زخم کھانا بڑی بات نہیں ہے، زخم کھا کر مسکرانا بڑی بات ہے۔ رکاوٹیں اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہو، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں، یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پہ لے جانے کے لیے آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں طلاق یافتہ لڑکی سے شادی نہ کرنا کیونکہ وہ اچھی لڑکی نہیں ہوتی، کیونکہ اگر وہ اچھی لڑکی ہوتی تو اسے طلاق کی ہوتی۔ مصطفیٰ علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کو بھی طلاق ہوئی۔ اللہ کے واسطے یہ بات عام کرو، بہنوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، اور جو کوئی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا کی طلب میں اعتدال سے کام لو، اس لیے کہ ہر ایک کو وہ کچھ ضرور ملے گا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ آپ کسی عہدے پر ہے اور آپ کے پاس لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع ہے تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو یہ موقع ملا۔ اب اپنا وقت ضائع مت کرے اور جتنا ہو سکتا ہے کچھ اچھا کام کر کے جائے۔ جب اچھے لوگ کام نہیں کریں گے تو برے لوگ ان کی جگہ آئیں گے، اس لیے اچھے لوگوں کو آگے آنا چاہیے۔ آپ اپنی تمام امیدوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیں، یقین جانیے اللہ آپ کو مایوس نہیں لوٹائے گا۔ میری کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے،
پھر اللہ کی مرضی ہے، چاہے اسباب دے کر کامیاب کرے یا بغیر اسباب کے کامیاب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ اپنی اولاد کو جو دے سکتا ہے ان میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تربیت ہے۔ زندگی میں کچھ موڑ ضرور ایسے آتے ہیں جن میں کوئی کسی کا نہیں، اس لیے اپنا پیسہ اور اپنی نیکیاں خود کماتے رہو۔ دنیا سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ، زیادہ انتظار نہ کرو۔ کچھ بڑے پروجیکٹس بھی چلاؤ جن کے رزلٹ سالوں بعد ملے، اور کچھ ایسے پروجیکٹس بھی ہونے چاہیے جو روز نفع دیں۔ جس دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور انصاف کرنے والا خود اللہ ہوگا۔ ایک نیک انسان کے لیے سب سے اچھا دن قیامت کا دن ہوگا، جس دن وہ اپنی زندگی کی وہ رزلٹ دیکھے گا جو سراسر انصاف پر مبنی ہوگی۔ جسے یہ خوف رہتا ہے کہ مجھ سے نعمتیں چھن نہ جائیں، تو یہ سوچے کہ مجھے جو سکھ پہنچ رہا ہے اللہ کی طرف سے پہنچ رہا ہے، اور اللہ اسباب کا محتاج نہیں، جب دینا چاہے گا دیتا رہے گا۔ یا اللہ، جب تک جان میں جان ہے زندگی میں کوئی ایسا دن نہ لانا جو بغیر نماز کے گزرے۔ تمہیں اپنی کمائی پر بڑا ناز ہے، صرف آنکھیں چھن جائے۔ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا اللہ، تیرا ہر حال میں شکر ہے، تیرے رحم اور کرم کے سوا انسان کچھ نہیں بے شک۔ ہر کوئی اس دنیا میں مسافر ہے، یہ نہ سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ بھی مسافر ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے۔ جتنا برائی سے بچ سکتے ہو بچو، اور جتنا اچھا کر سکتے ہو کرو۔ اللہ سب سے طاقتور ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر یقین نہیں تو انبیاء علیہ السلام کے قصے پڑھ کر دیکھو کہ کیسے اللہ نے اپنے نبیوں کی مدد کی، انہیں غالب کیا، غم اور ظالموں سے نجات دی۔ آج کل جھوٹ بہت بولا جاتا ہے، بس یہ کرو کہ جتنا بچ سکتے ہو بچو۔ ہم یہاں رہنے نہیں آئے، ہم تو یہاں سے گزر رہے ہیں۔ دکھوں کے ساتھ بھی زندگی گزر جائے گی، سکھوں کے ساتھ بھی زندگی گزر جائے گی۔ اس آخرت کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو جہاں مستقل ٹھکانہ ہے۔ اللہ کی یاد کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ انسان سب کچھ پا کے بھی ادھورا ہی رہتا ہے، اور جب اللہ کی یاد ساتھ ہو تو مشکل سے مشکل گھاٹیوں سے بھی انسان بآسانی صبر کے گھوٹ پی کے گزر جاتا ہے۔ بچے کو غصے میں ہلکا سا تھپڑ لگا دے تو رو پڑتا ہے، مگر مذاق میں مارے ہوئے زور کے تھپڑ سے بھی ہنستا رہے گا۔ نفسیاتی درد جسمانی درد سے زیادہ شدید ہوتا ہے، اور زبان کا لگایا ہوا زخم کلہاڑی کے زخم سے زیادہ دردناک ہے۔ والدین کے بعد بہنوں کا میکے میں آنا جانا صرف بھائیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، سو اپنی بہنوں کو ایسا ہی خیال رکھے جیسے والدین رکھتے تھے۔ اللہ پاک تمام بہن بھائیوں میں اتفاق نصیب عطا فرمائے، آمین۔ فرمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیشہ اس انسان کو بہت عزت کرو جو آپ کو ناپسند ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی عزت کرنے سے اس کا کردار بدل جائے۔ حقوق العباد کے گناہ نمازیں پڑھنے، حج کرنے یا روزہ رکھ لینے سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ یاد رکھو، ان گناہوں میں معافی ہی نہیں، تلافی بھی کرنی ہوگی۔ جنہوں نے اچھی باتوں پر عمل کرنا ہوتا ہے وہ بحث نہیں کرتے، اور جاہلوں کو اچھی بات کہو تو آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو نصیحت بھی اعلیٰ ظرفوں کو کرو، کم ظرفوں کو نہیں، وہ تمہاری بات سمجھنے کے بجائے تمہیں ہی غلط سمجھنے لگیں گے۔